اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اور محمد وآل محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ذکر قلبی یا ذکر لفظی، ذکر کے بارے میں جو ایک سوال پیش آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا الفاظ خدا کی طرف توجہ کرنے کے لیے اصلی کردار ادا کر سکتے ہیں، یا حقیقت ذکر وہی توجہ اور ذکر قلبی ہے؟ قرآن اور روایات کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص ذکر ان کو زبان سے ادا کرنے پر تاکید کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے جس کو علامہ مجلسی مرحوم نے بہار الانوار میں نقل کیا ہے۔ اس روایت کے مطابق عبداللہ بن سنان امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شکوک و شبہات بہت جلد تمہاری طرف رخ کریں گے۔ اس عالم میں وہ امام اور رہبر جو تمہاری ہدایت کر سکیں وہ تمہارے درمیان نہیں ہوں گے۔ ان شبہات سے نجات کوئی حاصل نہیں کر سکے گا مگر وہ شخص جو دعائے غریق کو پڑھتا ہو۔ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں نے عرض کی، دعائے غریق کیا ہے، کس طرح ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، تم اس طرح کہو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس کے بعد حضرت نے تاکید فرمائی کہ دعا کو اسی طرح پڑھو جس طرح میں نے کہا ہے، یعنی انہوں نے الفاظ کو بدلنے سے بھی منع فرمایا کیونکہ ان کے صحابی نے اس میں ذرا سا ایک کلمے کا اضافہ کر دیا تھا۔ اسی طرح نماز میں قرأت واجب ہے، لہٰذا الحمدللہ اور دوسری سورہ کو زبان پر جاری کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح نماز کے باقی اذکار مثلاً تشہد، سلام اور دیگر ذکر جو ہیں ان کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ یہاں بھی صرف توجہ قلبی کافی نہیں ہے۔ ان دو مثالوں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ ائمہ کی روایات کے مطابق بھی انہوں نے کچھ ذکر ایسے بتائے ہیں کہ جن کی تاکید کی گئی ہے، اور دوسری مثال نماز کی دی گئی کہ جس میں صرف ایسا ہی نہیں کہ توجہ قلبی اور انسان حاضر و ناظر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے، ایسا کافی نہیں ہے بلکہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ شاید آپ کا بھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو جو کہ حلال اور حرام کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے اور احکام شرعی کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر اسلام میں پردے کے حکم کو جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود حکم پردہ پہ عمل نہیں کرتے، اور جب ان سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ دل کو پاک ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے، کہ جو حکم شرعی ہے یقیناً اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور دل کا پاک ہونا ایک الگ فیکٹر ہے۔ ہم اپنی طرف سے دین کو چینج نہیں کر سکتے، اس میں کوئی اختراع پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب، قرآن، سنت، 14 معصومین سے تمسک رکھیں اور یہ دیکھیں کہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام نے کیا فرمایا ہے اور انہوں نے کس طرح عمل کیا ہے۔ اسی طرح جو ہماری بحث ہے
اہل بیت علیہم السلام کی عملی سیرت اور فرامین کے کافی سارے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ ذکر لفظی کو لازم جانتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو صرف کہتے ہیں کہ قلب کی توجہ کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ذکر لفظی بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے، بلکہ یہ ایک ہمیں راستہ اور راہ بتاتا ہے ذکر قلبی کی طرف جانے کا۔ ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ حضرت اپنے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں، میرے والد بزرگوار بہت زیادہ ذکر کرتے تھے۔ جب راستے میں ان کے ساتھ پیدل ہوتا تھا تو ذکر خدا کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ لوگ جب ان سے باتیں کرتے تھے تو یہ امر ان کے ذکر خدا میں رکاوٹ نہیں بنتا تھا، اور میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ ان کی زبان تالو کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور لا الہ الا اللہ کا ذکر جاری ہے۔ کیا کوئی ائمہ اطہار علیہم السلام کا پیروکار ہوتے ہوئے اس قسم کی روایات کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ ہماری توجہ اور ذکر جتنا بھی اسٹرانگ اور مضبوط ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے زیادہ اسٹرانگ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب ان بزرگوں نے ذکر لفظی کو جاری رکھا ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذکر لفظی لازمی نہیں ہے اور صرف ذکر قلبی کافی ہے؟ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ منزل مقصود تک، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت علیہم السلام نے کیا فرمایا ہے اور کس طرح عمل کیا ہے۔ بس اپنے عمل کو سختی کے ساتھ ان کے فرامین اور عملی سیرت کے مطابق منظم کرنا ضروری ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امان زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا فتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ التماس دعا۔